بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 283 نمبر آیا مبارکہ ہے، آخری آیت ہے سیکنڈ لاسٹ رکوع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پچھلی جو آیہ مقدسہ ہے 282 نمبر، اس میں ہم نے تفصیل سے قرض کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی فرمائی اس کو پڑھا کہ کس طرح اس کو لکھ لینا چاہیے، اور لکھنے والے کے لیے آداب بیان کیے گئے، لکھوانے والے کے لیے آداب بیان کیے گئے، پھر گواہوں کا بیان کیا گیا۔ یہ ساری تفصیلات پچھلی آیہ مقدسہ میں ہم نے پڑھی۔ اب کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں، سفر کی حالت ہے اور وہاں لکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے، آپ نے کسی کو قرض دینا ہے، قرض کا معاملہ کرنا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اس کی ایک آسانی شریعت نے بیان فرمائی ہے کہ آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں اور آپ اطمینان میں نہیں ہیں کہ پتہ نہیں یہ میرے پیسے واپس کرے یا نہ کرے، میرا قرض دے یا نہ دے، یا جو معاوضہ ہے وہ مجھے واپس دے یا نہ دے، تو کیا کیا جائے؟ چیز کو رہن رکھوا لیا جائے، جس کو ہم گروی رکھنا کہتے ہیں۔ تو اس آیہ مقدسہ میں گروی رکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تاکہ جس شخص نے قرضہ دیا ہے وہ مطمئن ہو جائے کہ میرے پیسے مجھے واپس مل جائیں گے، اور بالفرض اگر مقروض نے واپس نہ کیے تو جو چیز رہن رکھوائی ہے پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی کاتب نہیں ملا، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو گروی چیزیں جو جس پر قبضہ کر لیا جائے، جو اس کے قبضے میں آ جائیں، جو پیسے دے رہا ہے یا جو بھی قرض خواہ ہے، تو اس کی اجازت ہے، اس طرح کر لیا جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر کوئی تم میں سے دوسرے سے بے خوف ہو، یعنی اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میرے پیسے ڈوب جائیں گے یا میرا قرض واپس نہیں ہوگا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو پھر ویسے بھی رکھوائی جا سکتی ہے۔ تو وہ شخص جس کے پاس یہ چیز رکھوائی گئی ہے اس کو اپنی امانت واپس کرنی چاہیے، یعنی وہ قرض اس نے دیا ہے تو گویا کہ ایک امانت کے طور پر وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، تو اس کو واپس بھی کرنا ہے، وہ اس کو صحیح طرح سے واپس کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، جو اس کو پالنے والا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں اللہ ان سے واقف ہے۔ اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں ہمارے مفسرین و فقہاء نے رہن رکھوانے کے متعلق یا گروی رکھوانے کے متعلق کچھ چیزیں ہمارے لیے واضح کر کے بیان کی ہیں، اور اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ ہمیں اس میں کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ایک تو گروی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو قرض دے رہا ہے وہ اس کی کوئی چیز اپنے پاس قبضے میں کر لیتا ہے تاکہ میرا جو قرض ہے وہ مجھے واپس مل جائے، اور جو قرض لینے والا ہے اس کو خیال ہو کہ میں نے اس سے پیسے لیے ہیں تو میری چیز بھی اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، تو میں نے واپس کرنے ہیں اور اپنی چیز واپس لینی ہے۔ اس کا بنیادی طور پر یہ مقصد تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے سود کی تعریف بھی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کا باعث بنے وہ سود ہے۔ آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس قرض کے اوپر آپ کو نفع مل رہا ہے،
وہ کیا ہو گیا؟ وہ سود ہو گیا۔ اس تفصیل اور اس تعریف کی روشنی میں گروی چیز سے نفع حاصل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے قرض دیا ہوا ہے اور اس نے وہ چیز آپ کے پاس گروی رکھوائی ہے، تو آپ اس گروی چیز سے فائدہ حاصل کریں گے تو گویا قرض سے آپ کو نفع حاصل ہو رہا ہے، اس لیے اس سے نفع حاصل کرنا منع کیا گیا ہے۔ فقط آپ اس کو گارنٹی کے لیے اپنے پاس رکھیں تاکہ وہ چیز آپ کے قرض کی گارنٹی ہو اور آپ کے قرض کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ اس لیے آج کے سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں گروی مکان کا بہت زیادہ رواج ہو رہا ہے، جس کو ہمارے علماء جائز قرار نہیں دیتے اس قرآن کی اس آیت اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ مقصد صرف یہ ہے کہ جس شخص نے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ دیا ہے، وہ قرض دیا ہے، اور اگر مکان لیا ہے تو وہ اس حوالے سے لیا ہے کہ میرا جو 4-5 لاکھ ہے وہ بچ جائے اور یہ مکان میرے پاس رہے گا تاکہ میں اپنے پیسے واپس لے لوں۔ لیکن ہمارے ہاں اس مکان میں لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اس مکان سے نفع حاصل کر رہے ہیں، یا پھر اس مکان کو آگے کرائے پر بھی دے دیتے ہیں اور اس کا کرایہ لے کر استعمال کرتے ہیں، تو یہ قرض کے اوپر نفع کی صورت ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیز جو ہے وہ محفوظ رہ جائے اور آپ کو ایک گارنٹی کے طور پر کوئی چیز مل جائے۔ اس لیے گاڑی ہے، آپ نے گروی کے طور پر گاڑی رکھی ہے یا مکان رکھا ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے، تو اس سے نفع حاصل کرنا یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جو اس آیہ مقدسہ میں بیان کی گئی ہے وہ گواہی کے حوالے سے ہے کہ تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ ایک چیز کہ آپ گواہ ہیں اور وہاں پر آپ کی گواہی ضرورت پڑ رہی اور آپ گواہی نہ دیں تو یہ درست نہیں ہے۔ گویا فرمایا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہوگا، یعنی آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کیا، اب آپ کی گواہی کی ضرورت ہے اور آپ اس کو چھپا رہے ہیں، آپ اس کو ادا نہیں کر رہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جہاں کسی شخص کی ضرورت پڑے تو وہ اس کی گواہی دے، اس لیے فرمایا ورنہ آدمی خام خواہ کا گناہ گار ہوگا۔ اور اس سارے مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بات اصل میں پیش نظر رکھنی چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، یعنی ہر چیز میں لین دین کا معاملہ ہے، کسی کو دینا ہے، کسی سے لینا ہے، جو کچھ بھی ہے ان سارے معاملات میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اس اللہ سے ڈرنا ہے جو آپ کا رب ہے، میرا رب ہے، آپ کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، تو اس کا تقوی ذہن میں رکھیں۔ اور بنیادی طور پر یہ ذہن میں رہے کہ آج تو میں دنیاوی مفاد حاصل کر لوں گا، چند روپیوں کا یا چند پیسوں کا فائدہ حاصل کر لوں گا، یا چند لاکھ کا بھی فائدہ حاصل کر لیں، تو اس فائدے کا انسان کو نقصان ہی ہے جس پر اللہ راضی نہیں ہے، جس پر اللہ نے منع کیا ہے۔ جس طرح ہم نے سود کی بحث میں پڑھا، اگرچہ سود انسان کروڑوں روپے بھی لے لے لیکن وہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں وہ نہیں بڑھتا، وہ کم ہی ہوتا ہے، اور خرید و فروخت میں جو منافع ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑھتا ہے، اور جو صدقہ ہے وہ بڑھتا ہے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں یہ دیکھیں جی دنیا میں یہ چل رہا ہے، دنیا میں یہ رواج ہو رہا ہے، لوگ تو ایسا کر رہے ہیں، ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے دنیا کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھنا ہے۔ تو جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول منع فرما دیں اس سے رک جانے میں ہی بہتری ہوتی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔